پیار اندھا ہوتا ہے یہ تو معلوم تھا، لیکن اتنا اندھا ہوتا ہے یہ معلوم نہیں تھا۔ ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے شاید ڈوب مرنے کا مقام آ چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہندوستان کے مسلمانوں کو اپنی حفظ و مان میں رکھے۔ وہاں کی جو بہن بیٹیاں نا، ان کے لیے جینا بڑا مشکل ہو گیا۔ ہندوؤں کے ساتھ شادی ہو رہی ہیں، کچھ مجبوری میں کچھ پیار میں، اور ماں باپ منہ چھپاتے پھر رہے ہیں۔ ایسا ہی واقعہ ہے، ہندوستان کی اسٹیٹ ہے مدھیہ پردیش۔ وہاں پہ ایک جیل ہے، اور جیل کے اندر جو جیلر ہے اس کا نام ہے فروزہ خاتون، مسلمان ہے۔ اب اس کی جیل میں سن 2005 میں ایک قیدی آتا ہے، اور قیدی کا نام ہے دھرمیندر۔ اس نے قتل کیا تھا، عدالت میں کیس چلا، قتل ثابت ہوا، عدالت اس کو سزا پوری کرنے کے لیے مدھیہ پردیش کی جیل میں بھیج دیتی ہے، اسی جیل میں جہاں پہ فروزہ خاتون ہے۔ جب قیدی آتے ہیں ان کی مشقت لگتی ہے، ان کو کام بانٹے جاتے ہیں۔ وہ صفائی کا کام کرتا، اور جب بھی صفائی کرنے آتا اس جیلر کے روم میں، تو دونوں کو نین مٹکا شروع ہو گیا۔ جیل کے اندر عشق پروان چڑھ رہا ہے۔ فروزہ خاتون یہ بھی بھول گئی کہ وہ قیدی ہے، وہ جیلر ہے، وہ ہندو ہے، یہ مسلمان ہے۔ کتنا بڑا فرق ہے، کیونکہ پیار تو اندھا ہوتا ہے نا، ذات پات رنگ نسل مذہب دیکھتا ہی نہیں ہے، پیار پروان چڑھ رہا ہے، جینے مرنے قسمیں کھائی جا رہی ہیں۔ فروزہ خاتون انتظار کر رہی ہے کب دھرمیندر کی سزا پوری ہو اور ہم شادی کر لیں۔ آخر دھرمیندر کی سزا پوری ہو گئی۔ وہ فروزہ کو وعدہ یاد کراتا ہے، تم مجھ سے پیار کرتی تھی، اب بتاؤ شادی کب کر رہی ہو؟ فروزہ کہتی ہے میں اپنے گھر بات کرتی ہوں۔ فروزہ گھر میں اپنے ماں باپ کو بتاتی ہے کہ میں ایک لڑکے سے پیار کرتی ہوں، اس سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ ماں باپ پوچھتے ہیں بیٹا لڑکا کون ہے، کیا کام کرتا ہے، کس برادری کا ہے؟ فروزہ نے کہا جہاں میں جیلر تھی وہاں وہ قیدی تھا، اس نے قتل کیا ہوا ہے۔ ماں باپ پھٹی پھٹی آنکھوں سے بیٹی کو دیکھ رہے ہیں، پڑھی لکھی سمجھدار بیٹی ہماری کیا کہہ رہی ہے۔ اور تو اور بتاتی ہے کہ وہ لڑکا ہندو ہے، اس کا نام دھرمیندر ہے۔ ماں باپ کہتے ہیں بیٹا اس بڑھاپے میں کیوں ہمارے سر پہ خاک ڈال رہی ہو، ایسا نہیں ہو سکتا، یہ شادی نہیں ہو سکتی۔ لڑکی کہتی ہے اگر آپ آتے ہیں ٹھیک ہے، ورنہ میں کورٹ میرج کر لوں گی۔ ماں باپ نے ڈرایا دھمکایا، لڑکی نے فون کر دیا دھرمیندر کو۔ پھر وہاں کی جو گنڈا ٹیم ہے RSS، وہ لوگ آتے ہیں، اس کے ماں باپ کو ڈراتے ہیں دھمکاتے ہیں، لڑکی کو لے کے آتے ہیں، مندر میں لے جا کے لڑکی کی جو فروزہ ہے اور جو ہندو لڑکا ہے دھرمیندر، ان کی شادی کرتے ہیں ہندو ریتی رواج کے ساتھ۔ اس کے ماتھے پہ وہ لگاتے ہیں سندور، تلک لگاتے ہیں، گلے میں منگل سوتر پہنایا، اور اگنی کے 7 چکر لگواتے ہیں۔ اب یہی کام فرض کرو کو مسلمان ہوتا، اگر لڑکا مسلمان ہوتا اور لڑکی ہندو ہوتی اور یہ کام کرتے، تو شاید آج ان کو ایک ہی الزام لگاتے کہ نکل جاؤ ہمارے ملک سے، تم دیش گروہی ہو، آتنکوادی ہو، اور جاؤ پاکستان۔ اب وہ سوچو کہ جو ماں باپ ہیں جنہوں نے اپنی بیٹی کی پیدائش پہ جب فروزہ ہوئی مٹھائی بھی بانٹی، اور جب فروزہ افسر بنی، جب تو خوشی کے مارے ماں باپ پھولے نہیں سماتے تھے، ہر ایک کو روک روک کے بتاتے تھے کہ مدھیہ پردیش جو جیلر ہے نا وہ ہماری بیٹی ہے۔ اور جب وہ بنی جیلر بنی، پورے گاؤں میں محلے میں مٹھائی تقسیم کی اور سارے رشتہ داروں نے دعوت کی۔ اور اب یہ حال ہے کہ ماں باپ بہن بھائی منہ چھپاتے پھرتے ہیں، اور کوئی پوچھ بھی لینا کہ آپ فروزہ کے ماں باپ ہیں تو وہاں پہ بیچارے چپ کر کے رہ کے منہ چھپا کے گھر چلے جاتے ہیں۔ اتنی بڑی بے عزتی کر دی اس بیٹی نے اپنے ماں باپ کی، لیکن سکھی یہ بھی نہیں رہ پائے گی۔ وہ لڑکا آج جس نے پہلے قتل کیا ہوا تھا، خدا نہ خواستہ اس کو ہی مار مور دے، کون ذمہ دار ہے؟ اور بعد میں کہیں گے مسلمان تھی، اس کا کردار اچھا نہیں تھا، اس نے خودکشی کر لی۔ میرے خیال سے آج کے جو ہندوستان میں مسلمان ہیں نا، ان کے اوپر سب سے مشکل وقت چل رہا ہے آج کل۔ اور یہ شروع ہوتی ہے سٹوریاں فلموں سے، جیسے شاہ رخ خان، باقی عامر خان، اور جتنے بھی یہ لوگ ہیں، ان کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ ان کی بیوی کسی کی ہندو ہے، کسی کی مسلمان ہے، کسی کا بچے، عجیب و غریب سسٹم ہے، اسی کو فالو کرتے ہیں وہاں کے جو رہنے والے لوگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر بہن بیٹی کے نصیب اچھے کرے، اور مسلمانوں کو اپنے حفظ و مان میں رکھے، خاص طور پہ ہندوستان کے۔ اللہ حافظ۔ آپ اس کے بارے میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔